کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم خوش اخلاقی سے پیش آئیں یا ان کے ساتھ معاہدے کرتے پھریں یا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں یا ان سے تجارت کرتے رہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ اس بات کو اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ بات کہ مسلمان ایمان والے کفار سے دوستیاں کریں اور ایمان والوں کو ابنڈن کر دیں، بالکل اس کی گنجائش نہیں۔ یہ جتنا ظلم اسرائیل اس وقت کر رہا ہے غزہ پہ، یہ اسی لیے کر رہا ہے کہ آس پاس کے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ آذربائیجان مستقل تیل دے رہا ہے، ترکی سے گزر رہا ہے، اسلحہ بیچ رہے ہیں، سارے عرب ممالک جو ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں، پاکستان جا کے ان کے ساتھ پیس بورڈ کا حصہ بنتا ہے کہ IDF کے ساتھ مل کے جا کے ہم غزہ کو ڈسارم کریں گے۔ یہ اتنی بڑی منافقت ہے کہ قطعاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو بہنوں، ہم نے پچھلی دفعہ سیرت میں غزوہ احد کے متعلق بات کی تھی۔ اس کا پس منظر کیا تھا، اس میں کیا واقعات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی تھی، اور جہاں پہ اجازت دی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اب مسلمانوں کو وہ فائٹ بیک کرنے کی، اپنا دفاع کرنے کی، اپنے ظلموں کا جواب لڑ کے دینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر بہت بڑا فریضہ ہے جہاد کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز کا پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون سا؟ تو ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا ثم ایو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی نماز اور والدین کی خدمت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کے لڑتے ہیں۔ یعنی ان کی جو ثابت قدمی ہے، ان کی جو جرت ہے، ان کی جو دلیری اور بہادری ہے، اس میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مقصد تو یہ ہے جس کو عام طور پہ ہم جسٹیفائیبل سمجھتے ہیں کہ دفاعی جہاد کرنا، کہ اگر مظالم ہو رہے ہیں کفار کی طرف سے تو اس کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو اپنی جان، مال، ملک، وطن کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا جو ہے یہ دفاعی جہاد ہے اور یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا شرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اقدامی جہاد تو اوفینسو ہے، یعنی اگر مسلمان اسلام کے پھیلانے کے لیے غیر مسلم ریاست کی طرف پیش قدمی کریں، تو اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب نہیں ہے، کیوں بعض لوگ کہتے ہیں جی اتمام حجت اس دور میں ہوا تھا تو اس دور میں تھا، اب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہوں کہ غیر مسلم قتل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہرگز یہ منشا نہیں۔ کفار کو مارنا تو مطلوب و مقصود ہی نہیں ہے۔ مارنا مقصود ہو تو
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاد کے احکام نہ دیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسانوں کی سب انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اور ان تک پیغام پہنچ جائے، ان کو اسلام سمجھانے کا موقع مل جائے، اور ان کے پاس یہ آپشن ہو، یہ ان کے لیے سہولت ہو، ان کے لیے یہ اجازت ہو، ان کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہ ہو کہ وہ اسلام کو قبول کر سکیں۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے، اگر کسی ملک کے اندر ویسے ہی دعوت دینا جائز ہے تو مسلمان اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقصد تو تھا لوگوں تک اسلام پہنچ جائے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک صحیح دین پہ نہیں آئیں گے دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جیسا بھی تیسا گزار بھی لیں، آخرت میں کامیابی نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو صحیح عقائد کا ان تک پہنچنا ضروری ہے، وہاں جا کے ان کے اوپر فورس نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں میں کوئی غیر مسلم رہتے ہوں یا مسلمان غیر مسلموں کے ملک میں جائیں، کبھی بھی کسی کو زبردستی نہیں کلمہ پڑھا سکتے، اور نہ زبردستی کا کلمہ قبول ہے۔ ہاں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے لیے ایک کوئی پریشر فری ایمبینس، ایک ایسا ماحول میسر ہو جہاں پہ لوگ خود سے غور و فکر کر کے صحیح عقائد کو قبول کر سکیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر تمام جور، ظلم، معاشرتی ناانصافیاں اور سارے فتنہ و فساد کی جڑیں کاٹی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مثالی معاشرہ، یہ مثالی تعلیمات پریویل کریں پوری دنیا میں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت اور حق دین کے ساتھ، حقیقی، درست، فیکچول، بینیفیشل لائف سٹائل کے ساتھ، ورلڈ ویو کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، لائف سٹائل کے ساتھ۔ اور یہ اس لیے اس کا یہ پیغام پہنچانا اور اس کی تعلیم پہنچانا پوری دنیا میں ضروری ہے، تاکہ سارے لوگ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھا کے معاشرتی اور حکومتی یا سرمایہ داری یعنی جو فائنینشیل برڈن سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، سودی نظام سے جان چھڑا سکیں، انجسٹس سے جان چھڑا سکیں، جو فحاشی ہے اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ یعنی ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے تو بڑے مزے ہیں، لیکن اس کے بعد جو زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں، اس کے بعد جو زندگی کے اندر سے جو وقار اٹھتا ہے، اس کے بعد جو بے سکونی آتی ہے، اس کا تخمینہ لوگ نہیں لگا پاتے، جس سے کوپ کرنے کے لیے پھر لوگ ڈپریشن، اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے ہیں اور انگزائٹی کے مریض بن جاتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو ہائر کرتے ہیں اور نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ اور یہ ساری کی سارے اثرات جتنا جو دنیا کے اور غیر اسلامی معاشرے کے رنگ میں ڈھلتا ہے، اتنا وہ اس کو زیادہ قریب سے دیکھتا ہے کہ اس کے کیا برے اثرات ہیں، جس سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی مقصد جہاد کا کیا ہے کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے اور لوگ آزادی سے اس کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ان کی موت کے وقت سے پہلے مار دے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کے لیے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَخَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، کہ جہاد کرتے ہوئے بھی، جہاد پہ جاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھنا کہ مقصود لوگوں کی ہدایت ہے۔ اگر ایک بندہ بھی تمہارے کہنے سننے سے ایمان پہ آتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو تم نے فوکس اپنا ذہن میں رکھنا ہے کہ کفار کو مارنا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ اس باطل نظام سے لڑنا مقصود ہے، کہ اس باطل کا زور ٹوٹے اور پھر اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج اور تعلیم آسانی سے ہو سکے۔ تو یہ پس منظر جہاد کے حوالے سے عرض کرنا مقصود تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ کیسے اللہ کی مدد آئی، اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر بھی اللہ کی مدد آئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی تھی صحابہ کے گروہ کو کہ آپ نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑ دا، بے شک پرندے ہمیں اچک لیں یا ہم فتح پا لیں، کسی بھی حال میں جب تک ہم اجازت نہ دیں آپ نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ اور ابتداءً جب فتح ہوئی اور صحابہ نے سمجھا کہ اب تو مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جا کے اپنا حصہ لیں، تو بعض صحابہ نے ان میں سے وہ ٹیلا چھوڑ دیا۔ اب ان کی اسٹرینتھ ٹوٹی
تو وہ جو گھوڑوں کا لشکر تھا 50 گھوڑوں کا خالد بن ولید کی قیادت میں، ان کو موقع مل گیا اور وہ آئے اور انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پہ، اور وہ بھگدڑ مچی اور پھر شہادتیں ہوئیں اور نقصان ہوا. تو ہم نے اس کو سارے جو واقعات تھے غزوہ احد سے متعلق ان کو تفصیل سے ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد غزوہ احد کا نقصان بہت بڑا نقصان تھا. اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہوئے ان کو تو اپنی شہادت کی منزل بھی مل گئی، ان کو مراتب بھی مل گئے یقیناً، اور انہوں نے وہ شہادت کے بعد کی جو خوشی ہے اور شہادت کے بعد کی جو نعمتیں ہیں ان کو بھی یقیناً دیکھ لیا. لیکن معاشرے کے اوپر جو ایک اثر پڑا کہ 70 لوگ، 70 قیمتی ترین جانیں وہ اللہ کے راستے میں ان کا خون بہہ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے اور پہلی دفعہ ایویڈنٹ دھوکہ دیا. منافقین 300 لوگ واپس مڑ گئے تھے، اور یعنی ایک بے یقینی کی، ایک دکھ کی، ایک غم کی کیفیت تھی. اور خاص طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ کی حالت کو دیکھا تو اس نے ان کو غمگین کیا. تو بہرحال ایک نقصان تھا، لیکن حوصلے بھی بلند تھے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں نے اب بھی ان کی پیروی کرنی ہے. اور خاص طور پہ اللہ نے تاکید یہ کی کہ جو پہلے شریک نہیں تھے وہ اب آپ کے ساتھ نہ جائیں. صرف وہی لوگ جو احد کے میدان میں آپ کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں وہی ان کو فالو کریں گے، مشرکین کے لشکر کو، اور ان کا پیچھا کریں گے. اور اگر ان سے ٹاکرا ہوگا تو ان سے لڑیں گے، نہیں تو ان کو جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے ان کے پیچھے جائیں گے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ مسلمانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. یہ نہ ہارے ہیں، نہ انہوں نے شکست قبول کی ہے، نہ ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہ یہ تم سے ڈرتے ہیں. اور وہ نہیں رکے، وہ لوگ نکل کے اس کو غزوہ حمراء الاسد بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کے باوجود، چہرہ انور زخمی ہے، دانت مبارک شہید ہیں، ماتھے مبارک پہ چوٹ ہے، اور صحابہ زخمی ہیں، لیکن 70 صحابہ ان زخموں کے باوجود اگلے ہی دن ان کا پیچھا کرنے گئے، اور اس کے بعد وہ واپس آئے. اور اس سے ان کو بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ ہم نے مسلمانوں کا نقصان تو ہوا ہے لیکن مسلمانوں کو ہم لوگ شکست نہیں دے پائے. اس کے بعد اب اس سے پہلے نا بدر کے بعد اور پیغام گیا تھا. جو آس پاس کے قبائل تھے اور جو لوگ آباد تھے ان علاقوں میں، وہ مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کے بعد وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے اور متاثر بھی ہوئے تھے. اور بعض لوگوں کو اس لگ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور بہت سارے قبائل کے ساتھ مسلمان معاہدے میں بھی آ گئے. لیکن اس نقصان کے بعد اور پیغام گیا تھا. وہ جو دور دراز کے قبائل تھے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سازشیں کرنے پہ اتر آئے. اور سازش یعنی 2 واقعات ہیں اس حوالے سے جو تاریخ میں ملتے ہیں. ایک تھا واقعہ رجیع کہ یہ چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چند لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے قبیلے میں آئیں اور ہمیں قرآن سکھائیں، اسلام سکھائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 3 صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے ان تینوں کو شہید کر دیا. اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ اس حوالے سے پیش آیا. نجد کے کچھ قبائل کے لوگ آئے اور بئر معونہ کے نام سے یہ واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ انہوں نے 70 صحابہ کرام کو ساتھ لے کے گئے جو کہ قرآن پاک کے قاری تھے، حفاظ تھے، کہ ہم ان سے قرآن سیکھیں گے اور ہم ان سے دین سیکھیں گے. اور ان خبیثوں نے 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اتنا بڑا یہ صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے اور تکلیف کا باعث تھا کہ قیمتی ترین صحابہ جو صفہ کے صحابہ تھے، قرآن حفظ کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیووٹڈ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے اور ساتھی تھے اور دوست تھے. اور اس واقعے کا دکھ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ خود پہ تکلیف آئی تھی تو عذاب آئے کو ٹال دیا کہ نہیں ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نہ آئے، پہاڑ ان کے اوپر نہ گرائے جائیں طائف کے موقع پہ. لیکن جب صحابہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک پورا 1 مہینہ فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ کر کے ان قبیلوں کے لیے بد دعا کی، نماز کے اندر بد دعا کی 30 دن تک. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم خوش اخلاقی سے پیش آئیں یا ان کے ساتھ معاہدے کرتے پھریں یا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں یا ان سے تجارت کرتے رہیں. یہ جتنا ظلم اسرائیل اس وقت کر رہا ہے غزہ پہ، یہ اسی لیے کر رہا ہے کہ آس پاس کے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے اپنے تعلق ختم نہیں کیے. آذربائیجان مستقل تیل دے رہا ہے، ترکی سے گزر رہا ہے، اسلحہ بیچ رہے ہیں، سارے عرب ممالک جو ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں، پاکستان جا کے ان کے ساتھ
پیس بورڈ کا حصہ بنتا ہے کہ IDF کے ساتھ مل کے جا کے ہم غزہ کو ڈسارم کریں گے. یہ اتنی بڑی منافقت ہے کہ قطعاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ اس بات کو اللہ کو گوارا نہیں ہے یہ بات کہ مسلمان ایمان والے کفار سے دوستیاں کریں اور ایمان والوں کو ابنڈن کر دیں. بالکل اس کی گنجائش نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کئی جگہوں پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور قطعاً مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسے لوگوں کو منافقین کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم اتریدون ان تتخذوا علیکم سلطانا مبینا. کہ ایمان والوں کفار کو دوست نہ بنانا ایمان والوں کو چھوڑ کے. تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ پوری طاقت سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے؟ اور یعنی اس بات کو تو یعنی اللہ نے کیٹیگوریکلی نفاق کہا ہے، اور اس کی قطعاً مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. تو الا ان تتقوا منہم تقا، کہ ان کے ساتھ اگر کوئی جنگی حکمت عملی کے تحت کوئی چال چلنی ہے تو اور بات ہے، ورنہ ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ مل جانا، ان کی طرف سے آگے مسلمانوں سے لڑنا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بئر معونہ کا واقعہ تھا، اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مہینہ فجر کی نماز کے اندر فرض نماز میں ان کے خلاف قنوت نازلہ کی، تاکہ نہ صرف خود بد دعا کی ان کے لیے بلکہ سارے صحابہ سے بد دعا کروائی اور آمین کہلوائی. اور یہ ایک پیغام دیا، یہ ایک تربیت دی کہ ظالموں سے ہم دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے اخلاق نہیں ہوتے. اخلاق ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے، جو آپ کا احترام کرتے ہیں، جو آپ کی جان مال عزت جن سے محفوظ ہے. جن سے آپ کی جان مال عزت غیر محفوظ ہو، اللہ نے ان کے ساتھ بچھنے کا، ان کے سامنے نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی. یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے ایمان والو، کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کو سختی دکھاؤ. صحابہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کفار کے مقابلے میں سخت تھے اور آپس میں نرم تھے. تو یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں جھکے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں. ایمان والوں کے سامنے مظلوموں کے لیے اخلاق بھی ہیں، ان کے لیے مسکراہٹیں بھی ہیں، ان کے لیے خدمت بھی ہے، ان کے لیے صبر بھی ہے، برداشت بھی ہے. لیکن اللہ کے دشمنوں سے مداہنت کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سکھاتی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ایک کوشش کی بنو قینقاع کے یہودیوں نے. اور بنو قینقاع کے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے ایک دیوار کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ یہ یہودی یہاں سے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ کو یہاں پہ کچلنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے فوراً اٹھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑی اور چل دیے، اور وہ ان کا وہ جو پلان تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بدتمیزیاں کی مسلمان خواتین کے ساتھ. یعنی وہ تھے تو بدبخت ہی نا، بے ایمان جو بندہ ہوتا ہے اس سے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا، نہ اس کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، نہ اس کی نیت صاف ہوتی ہے، نہ اس کی رویہ اچھا ہوتا ہے، نہ اس کی نیت اچھی ہوتی. تو یہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون، یہ لوگ سونے کا کام کرتے تھے، ایک خاتون اپنا کوئی زیور لے کے ان کی دکان پہ گئیں، اور اس نے یہ کہا کہ تم چادر اتارو اور یہ زیور پہن کے دکھاؤ، پہن کے دیکھو کیسا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بس مجھے خریدنا ہے. اس طرح کی بات کی. اس خبیث نے کیا کیا کہ صحابیہ کی جو چادر تھی اس کے ساتھ کوئی کیل ٹھونک دیا، یعنی اس کو ایسا اس کو پھنسا دیا کہ تاکہ جب وہ اٹھیں تو ان کی چادر وہ جو ہے وہ سرک جائے. اور انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اٹھی تو پردہ کھل گیا، چادر ہٹ گئی. تو انہوں نے وہاں پہ نا چلائیں، وہ غصے سے انہوں نے چیخ ماری اور جا کے آگ مسلمانوں کو شکایت کی کہ اس طرح انہوں نے بدتمیزی کی. تو یہ اس طرح کی، اسی لیے تو پردے کے حکم آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ باوقار خواتین ہیں، یہ اس طرح کی جو اٹیمپٹس ہیں ان سے محفوظ ہیں، ان سے مبرہ ہیں، تاکہ ان کو تکلیف نہ دی جائے. تو اس کے بعد جب یہ واقعات اس طرح کے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، تم لوگ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. اس پہ انہوں نے بات نہ مانی. مسلمانوں نے جا کے ان کا محاصرہ کیا، اور کچھ دنوں میں انہوں نے
ہتھیار ڈال دیے اور وہ آبادہ ہو کے جانے کے لیے. اس موقع کے اوپر سورۃ الحشر کی وہ جو آیات ہیں والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو نکالا اور وہ تمہیں تو لگتا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، لیکن جب وہ گئے تو ایسا رعب ان کے دل پہ سوار تھا کہ وہ اپنے گھروں کو اندر سے توڑنے لگے اور اپنی چیزوں کو ضائع کرنے لگے کہ ہمارا گھر ان کے استعمال کے قابل نہ رہے. اور پھر وہ یہاں سے گئے اور وہ خیبر پہنچ گئے. اس کا جو سردار تھا حیی بن اخطب نام تھا اس کا، وہ اور ایک دوسرا سردار تھا سلام کے نام سے. ان لوگوں کی سازش ہے اصل میں غزوہ خندق. غزوہ خندق جس کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی تھی، میں سارا یہ پس منظر اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ایک سیریز آف ایونٹس تھا جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے صرف مشرکین مکہ کو نہیں، اس نے نجد پیغام بھجوایا جتنے نان مسلم قبائل اب تھے عرب کے اندر. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس جزیرہ نما عرب کے اندر نا رائٹ سائڈ پہ تو سمندر ہے، وہ خلیج ہے جس کو عبور نہیں کر سکتے عام طور پہ. تو اس لیفٹ سائڈ پہ جتنی آبادیاں تھیں مکہ تک، طائف تک، ادھر سے حنین، طائف، مکہ، نجد، اشجع، بنو سلیم، غطفان، ان سارے قبائل تک انہوں نے پیغام بھجوایا کہ بھائی مسلمانوں کو ابھی کچل دو، نہیں تو یہ تمہیں کچل دیں گے، نہیں تو تم ان کو قابو نہیں کر پاؤ گے. اور ان کو تو چونکہ پتہ بھی تھا کہ یہ وہ آخری رسول ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو انہوں نے تو اس یعنی کنوکشن کے ساتھ ان کو یعنی اکسایا اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف متحد کیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کہا ہے، یعنی ایک حزب نہیں آیا، اب مل کے سارے آئے اور بہت بڑا لشکر تیار ہوا. آپ جانتے ہیں کہ روم میں یا فارس میں لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہوتے تھے، لیکن وہ ڈیزگنیٹڈ آرمی ہوتی تھی جس کو بھرتی کیا جاتا تھا، جس کو تنخواہ دی جاتی تھی. اس وجہ سے وہ یعنی جنگوں کے لیے ہر وقت میسر رہتے تھے. قبائل جو تھے، عرب کے قبائل جو تھے، یہاں پہ ایسا نہیں تھا. یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے کسی انسینٹیو کی وجہ سے یا کسی خطرے کو دور کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا لڑنے کے لیے. تو اتنا بڑا لشکر جو سارے کے سارے والنٹیئرز پہ مشتمل ہو، اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا بہت مشکل تھا. اور یہ ایسی جو مسلمانوں کی جو طاقت وہ بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جو ان کی جو ان کی لوگوں کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اور جو ان کا اسپرچول لیول تھا، اور جس طرح کی اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی تھی، اس سے خبردار کرتے ہوئے اور وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے پورے عرب کے قبائل کو ایک دفعہ متحد کر کے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا. تو قریش سے بھی ایک سیگمنٹ اس کا آیا، ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا. اس کے بعد یعنی ہر جگہ سے یہ لشکر آئے اور جمع ہوئے، اور اس کو یہ لوگ اسمبل ہوئے، مکہ کی طرف سے یہ آئے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے اطلاع ملی کہ اس طرح سے یہ جمع ہو کے آ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ احد کے موقع کے اوپر کفار کی جو تعداد تھی، کل تعداد وہ 3000 تھی، اور بدر کے موقع کے اوپر ان کی تعداد 1000 تھی. اس دفعہ وہ 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے تھے اور بڑے مال اسباب ساتھ. یعنی انہوں نے اپنا سارا جو کمائی تھی، جو اپنا سارا بلکہ کیپٹل بھی جو تھا ان کا، جو تجارت کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، وہ سب انہوں نے اس لڑائی میں جھونک دیا کہ تاکہ ایسی تیاری ہو اور ایسی پریپریشن ہو کہ مسلمانوں کو سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے. اور مسلمانوں نے یہاں پہ جو اب ٹوٹل یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاندار صحابی، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ہدایت دی. یعنی یہ پہلے مجوسی تھے، یہ یہودی ہوئے، پھر یہ عیسائی ہوئے، اور پھر یہ مسلمان ہوئے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں بتائی گئی تھیں، وہ پیشین گوئیاں انہوں نے آ کے دیکھی، تسلی کی، اور پھر مسلمان ہوئے. اور ان کے اسلام کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کے غلام تھے، اور انہوں نے آ کے پہچان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بلکہ اپنی مہر نبوت تو خود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کی. تو انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا. نبی پاک ان کا مرحلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے کہ ان کی آزادی کے لیے اس سے بات کریں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کو آزاد نہیں کروں گا. نبی پاک نے فرمایا تم بھائی غلام ہے، تم بیچ دو، تم نے جو چاہیے تم بتاؤ. تو اس نے شرط بڑی عجیب رکھی. انہوں نے کہا اتنا سونا مجھے چاہیے، اور ساتھ میں یہ ایک باغ لگائے، اور وہ باغ جب بڑا ہو جائے اور پھل دینے لگے تب میں اس کو آزاد کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ بھائی اس سونے کا بندوبست کرو. سارے مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا، سونا جمع ہو گیا. اب اگلا مرحلہ تھا
کہ باغ لگے گا، سالوں میں درخت لگیں گے، بڑے ہوں گے، پھل آئے گا، یہ تو بڑا لمبا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جا کے کھجوروں کے بیج بوئے، اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں وہ باغ تیار کر دی، یعنی چند دنوں میں وہ باغ لگ بھی گیا اور اس پہ کھجوریں بھی لگ گئیں۔ اور یہ تو اب ریسنٹ کچھ سالوں پہلے تک یہ باغ مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا، اور بڑے لمبے اس کے یہاں پہ درخت تھے، یعنی آپ تصور کریں کہ 1350 سال 1400 سال تک یہ درخت رہے۔ تو یہ عجیب واقعہ ہے بڑا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور بڑا لشکر ہوتا تھا تو ہم بجائے اس کے کہ لڑیں، ہم ایسی خندق کھود لیتے تھے، اتنا ہم یعنی گڑھا کھود لیتے تھے لشکر اور اپنے درمیان کہ نہ وہ ادھر عبور کر کے ادھر آ سکے اور نہ وہ اٹیک کر سکے، اور وہ پیچھے رہنے پہ مجبور ہو، اور اتنا گہرا ہو کہ نیچے اتر کے اوپر نہ چڑھ سکیں، اور اتنا چوڑا ہو کہ گھوڑا بھاگتا ہوا اس کو جمپ کر کے کراس نہ کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مشورہ تھا بہت پسند آیا۔ اب اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ویٹ کرتے کہ وہ آئے اور پھر لڑیں اس سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 3 جگہ سے مدینہ منورہ ایسا ہے، آپ کو احد کے موقع پہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طرف سے جیسے جنوب کی طرف خانہ کعبہ ہے اس طرف سے ڈائریکٹلی مدینہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پہ حرہ ہے۔ حرہ کیا ہوتا ہے؟ حرہ کہتے ہیں کہ والکینو جب آتا ہے نا، اس کے ساتھ ایسے پتھر جلتے ہیں اور ایسے پتھریلی زمین بن جاتی ہے، یعنی وہ جو لاوا خشک ہو کے ایسے پتھروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو بڑے نوکیلے ہوتے ہیں، نہ ان کے اوپر کچھ اگتے ہیں گھاس پھوس، اور نہ اس کے اوپر چل سکتا ہے بندہ بھی نہیں چل سکتا اور اونٹ بھی نہیں چل سکتے، کیونکہ اونٹ کے بھی جو نیچے سے پاؤں ہوتے ہیں نا وہ ڈیزائنڈ ہے ریت پہ چلنے کے لیے، تو اس کو کراس نہیں کر سکتا لشکر۔ دوسرا اس طرف باغات بھی تھے، کھجوروں کے آبادیاں بھی تھیں، اب باغوں کے اندر سے بھی لشکر گزر کے نہیں آ سکتا، وہ تو ہر قدم پہ ان کے اوپر وار ہو سکتا ہے نا، بندہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے تیر مار دے تو لشکر تو گزر نہیں سکتا وہاں سے۔ تو ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ وہ گھوم کے ادھر شمال کی جانب سے، احد کی جانب سے مدینہ میں انٹر ہوں۔ اب یہ جو پیچ بنتا تھا تقریباً 2.5 میل کا، جو اس طرف سے جہاں پہ مدینہ کی آبادی پہ وہ اٹیک کر سکتے تھے، مسلمانوں نے اس پیچ کو کھودنا شروع کر دیا، اتنا گہرا کھودا، اتنا چوڑا کھودا، تقریباً 3 میٹر 4 میٹر چوڑا، 2.5-3 میٹر گہرا، اور ایسی پوری ایک سرنگ سی آپ کہہ لیں یا پوری ایک ٹرنچ بنا دی کہ نہ لشکر کفار کا اس کو ٹاپ کے آ سکے، نہ اس میں اتر کے وہ باہر نکل سکے، اتنا اونچا ہو۔ اور اس طرف مسلمانوں نے مورچے بنا لیے اور اس پہ تیر انداز بیٹھ کے کہ کوئی اٹیمپٹ بھی کرے گا تو اسے تیروں سے ان کو بھگا دیا جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی ایک مشورہ تھا جو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور مسلمان اس خندق کو کھودنے میں لگ گئے۔ اب مسلمان تعداد تو یہ جو سارے کے سارے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے ایڈمنسٹر کیا، اس کے 7 سیکشن بنا دیے، بتا دیا کہ کہاں پہ کون کمانڈ کرے گا اور اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے اور وہ کس طرح سے کھدائی کریں گے، اور وہ جو سارا اب ایک طرف کھدائی ہو رہی ہے اور دوسرا اس طرف وہی جو مٹی اور پتھر نکل رہے ہیں اس کو اس طرف جوڑ رہے ہیں، یعنی اس ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مورچے بھی بنتے جا رہے ہیں اور ٹرنچ اور اونچی ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس طرف سے گر اگر نیچے آئیں تو وہ 1.5-2 میٹر ہے، لیکن نکلیں گے تو 3-4 میٹر کو عبور کرنا ہوگا، اور اوپر مسلمانوں نے مورچے بنا کے تیر انداز اپنے بٹھا دی۔ تو یہ اور مشکل مرحلہ تھا، یہ 2.5 میل تک اتنی بڑی ٹرنچ کھودنا مشکل، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ بھوک کا یہ حال تھا کہ صحابہ حضور کے پاس آ کے کہتے تھے حضور یہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہے اس لیے تاکہ کمر سیدھی رہے، ورنہ پیٹ معدہ خالی ہو کے انتڑیاں خالی ہو کے ایسی کیوٹی بن گئی تھی کہ کمر کو سیدھا رکھنا مشکل تھا۔ اور جب نے حضور کی خدمت میں آئے صحابہ اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ حالت ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھو، اپنا کرتا مبارک اٹھا کے کہا کہ میں نے 2 پتھر باندھے میں، اور اس حال کے اندر مسلمانوں نے ڈیووٹڈلی یہ کھودی خندق، اور اس کے دوران معجزات بھی ہوئے۔ 2 بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات ہیں جو اس خندق کے دوران پیش آئے، غزوہ خندق کے دوران۔ ایک کیا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ پانی کی قلت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمہ جاری ہو گیا، صحابہ نے پیا، وضو کیا، برتن بھرے، اتنا یعنی جب تک لوگ آتے رہے اس سے پیتے رہے، اس سے اپنے مشکیزے اپنے برتن بھرتے رہے، تب تک وہ پانی جاری رہا۔ یعنی ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ سبحان اللہ، اور یہ مبارک ترین پانی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی مسلمانوں کو، جزاک اللہ۔ تو ایک یہ ہوا۔ دوسرا ایک واقعہ کیا پیش آیا، حضرت جابر بن عبداللہ
الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے. انہوں نے اپنے گھر جا کے تذکرہ کیا کہ بہت مشکل حالات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، مسلمان بھی بھوکے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کی بیگم نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، کہتے ہو تو یہ ہم بنا لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر لیں. انہوں نے کہا ہاں نبی پاک کی تو دعوت کرتے ہیں، ہمارا دیکھا جائے گا، کم از کم ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں. تو وہ اپنے بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور تھوڑے سے دانے تھے اس کا آٹا بنایا، اور انہوں نے بیگم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کہنا کہ خود آ جائیں اور 1-2 بندے اور لیں، کیونکہ کھانا اتنا تھوڑا ہے، زیادہ کو تو ہم کھلا نہیں سکتے، اور لیکن اتنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائم کا ہم بندوبست کر سکتے ہیں، ایک ٹائم کا ان کا پیٹ بھر جائے گا، تو جتنا ہم کر سکتے ہیں. کتنی بڑی نیت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا اس دوران، سبحان اللہ، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک تھے کھدائی میں، مٹی اٹھا کے لے جانے میں، اور کپڑے مٹی اور آلود تھے، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے تھے. اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ لولا اللہ مہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینۃ علینا، کہ اگر ہم کفار سے، دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو ہم پہ اللہ سکینت نازل کرنا، اور ہم نے فثبتنا ان لاقینا، کہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اگر ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوا، اور ہم پہ سکینت نازل فرما. اور پھر ساتھ شکر کر رہے تھے کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ایمان نہ لاتے، ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، تو کتنا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں چن لیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان والے بھی موٹیویٹڈ ہیں. اور جب حضرت جابر نے آ کے حضور کی کان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رات کے وقت تشریف لے آئیں، اپنے ساتھ 1-2 بندوں کو لے آئیں، میں نے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کھا لیں، یہاں تو لا نہیں سکتا، تھوڑا سا کھانا ہے، تو سارے بھوکے ہیں لیکن آپ تشریف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلے اور اعلان کیا کہ خندق والو تم سب کا رات کا کھانے کا انتظام جابر نے کیا. اور وہ 1000 بندہ تھا، 1000 بندہ. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پسینہ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے حضور کو بتایا نہیں صحیح طرح، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور میں نے کہا تھا 1-2 بندے اور آپ بس. میرے پاس نے فرمایا کہ تم نے ہانڈی نہیں اتارنی جب تک میں نہیں آتا، اور بیگم کو کہنا روٹیاں بنانا بند نہ کرے، بس بناتی رہے جب تک میں آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس میں ڈالا اور اللہ نے ایسی برکت ڈالی. اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 1000 کے لشکر نے وہ کھانا کھایا، اس کو ڈھک کے رکھا ہوا تھا، ڈال کے دیتے رہے، روٹیاں پکتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی اور سارے نے سیر ہو کے کھانا کھایا. وہ ایک بکری کا بچہ، تھوڑا سا آٹا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی. تو برکت دیکھیں، یہ دکھانا کیا مقصود ہے کہ طاقت، اسباب، تیاری، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں. مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ پہ ایمان ہے، توکل ہے اور امتثال الامر ہے. یعنی جو حکم ملا ہے وہ کرنا ہے، جو حکم ہے وہ کرنا ہے، ایمان ہو، تقوی ہو، اور اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے. باقی سب اللہ کے ذمے. نتیجہ نکلے یا نہ نکلے تم کامیاب. یعنی آپ تصور کریں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت کے بعد 83-84 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس کے باوجود وہ 5 جو اولو العزم رسول ہیں ان میں ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 950 سال میں آپ نے کیا دیا، جتنے بھی ایمان لائے وہ بھی کامیاب، سب کامیاب. تو مقصود یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور نتیجے کے اوپر دار و مدار بھی نہیں ہے ہماری کامیابی کا. اللہ کی نظروں میں جو ہمارا تعلق اور قرب ہے وہ نتیجے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ تعداد کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ ہمارے اخلاص کی بات ہے بس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایمان دے، یہ تعلق دے، اور یہ کوشش کرنے والا بنائے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یہ ہمارے زندگی میں ڈال دے.
کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو حضرت جابر کے گھر میں یہ جو واقعہ ہوا، اس سے بڑا ایمان تازہ ہوا۔ اب جو ایمان والے تھے نا، وہ ان حالات میں ان کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن جو منافق تھے، جس کو ایمان ہی نہیں ہے، جس کو یقین ہی نہیں ہے، وہ کڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایسے شدید حالات ہو گئے جب یہ لشکر پہنچا نا، اس وقت تو ایسے شدید حالات ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ سورۃ الاحزاب کی چند آیات میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا آزمایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایمان والے ایسے ہلا کے رکھ دیے گئے۔ منافقین نے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی جن کا ایمان کمزور تھا، وہ تو کہنے لگ گئے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ تو دھوکہ ہے۔ اور یعنی کچھ کہنا شروع ہو گئے، جا کے نبی وسلم سے اجازت مانگنا شروع ہو گئے۔ جب لشکر آیا نا، وہ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر لگے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہی بعورہ، کوئی لگے شگے نہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کی دوسری طرف کیا کیفیت تھی؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ وہ ایمان والوں نے جب وہ بڑے لشکر آ کے دیکھے، انہوں نے کہا یہی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ بڑے بڑے لشکروں کو ہم شکست دیں گے اللہ کی مدد سے، اور اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ اور ان کا ایمان اور تسلیم و رضا بڑھتی چلی گئی، یعنی ایمان بھی بڑھا، یقین بھی بڑھا۔ اور تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تو جو مرضی ہو جائے ہمارے ساتھ، ہم خوش ہیں۔ شہادت ہی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم یہاں آئے تھے، شہادت ہی تو ہم چاہتے ہیں، شہادت ہی سے تو ہماری جان چھوٹے گی دنیا سے اور ہمارے مزے شروع ہوں گے۔ تو شہادت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے ایمان والا بھاگے۔ ایمان والا، جو سچا ایمان والا ہے، وہ تو شہادت ڈھونڈتا ہے، وہ تڑپتا ہے شہادت کے لیے۔ یہ تو ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شوق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو اچھا، ایک اور بڑا مزے کا واقعہ اس دوران ہوا، خندق جب کھد رہی تھی۔ ایک جگہ پہ صحابہ بے بس ہو گئے، ایک ایسی چٹان آ گئی جو ان کے کدال سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، یعنی وہ اس پہ چوٹ مارتے تھے، نہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا پتھر۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دیں، یہ تو راستہ بن جائے گا۔ ایسی خندق تو ایسی بنانی ہے نا کہ کہیں پہ بھی راستہ نہ ہو، کوئی لشکر وہاں سے آ نہ سکے۔ تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ، ہم سے نہیں ٹوٹ رہا، آپ توڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اتنے اسٹرانگ تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیبی مدد ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ توڑ سکتے ہیں، جو ہم سے نہیں ہو رہا وہ کر دیں گے۔ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال پکڑی، کدال سمجھتے ہیں نا، وہ جو ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے آگے پھر وہ نوکیلا ہوتا ہے، اس سے پتھر توڑنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت سے وہ مارا، ٹوٹا نہیں، چنگاری نکلی۔ کئی دفعہ لوہے پہ مارتے ہیں، لوہے کو لگتا ہے تو چنگاری نکلتی نا، ویسے چنگاری نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب حالات دیکھیں کہ مسلمان اسلحہ بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، اور 10,000 کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، جس سے بچنے کے لیے مدینہ کے اندر خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور ادھر سے وہ بنو قینقاع والوں نے بنو قریظہ والوں سے رابطہ کر کے ان کو بدعہد کر دیا۔ یہودی جو ہیں، انہوں نے یہ جو میثاق مدینہ ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ مل کے دفاع کریں گے، وہ اس سے پھر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھیجا کہ جا کے کنفرم کر کے آؤ، اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں میں بتایا کہ واقعی انہوں نے بدعہدی کر دی، اب ان کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اب تیاریوں میں ہیں۔ اور انہوں نے اشاروں سے اس لیے بتایا کہ مسلمان ڈر نہ جائیں کہ بھئی ادھر سے ہم خندق کھود رہے ہیں، پیچھے ہمارے گھروں پہ اگر یہودیوں نے حملہ کر دیا تو ان کو کون بچائے گا، ان سے کون لڑے گا۔ تو اس یہ حالات ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اور چنگاری نکلی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے شام کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی ہیں، اور میں سرخ محل وہاں کے دیکھ رہا ہوں۔ شام پتہ ہے کیا ایک ملک نہیں تھا، آج شام سیریا ہے، صرف فلسطین، لبنان، اردن، سیریا اور استنبول، یعنی ترکی کا ایک حصہ، کردستان کا ایک حصہ، یہ سب شام تھا۔ ایسٹرن رومن امپائر تھی پوری، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اور دوسری کدال پہ حضور نے فرمایا کہ مجھے فارس کی کنجیاں دی جا رہی ہیں۔ فارس یہ کردستان کا کچھ حصہ، عراق اور ایران، اور یہ پرشین امپائر تھی۔ 681 سال سے اس رومن امپائر اور پرشین امپائر کی آپس میں جنگ چل رہی ہے۔ 2-2 لاکھ کے لشکر ٹکراتے ہیں، 1.5 لاکھ کے لشکر ٹکراتے ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان حالات میں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی خزانوں کی کنجیاں پیش کیں. تیسری دفعہ مارا تو یمن پورا، یعنی شام، فارس، یمن، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں کی چابیاں پیش کی. ایمان والے خوش ہو گئے، منافق ہنسنے لگے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے. اب ہم یہ تصور کریں کہ ہمیں اگر دین کوئی بات بتائے ہمارا رویہ کیا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جی حالات دیکھیں جی، زمانہ دیکھیں جی، امریکہ ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اس لیے جی، اس لیے جی. اللہ کا دین کہتا رہے یہ حرام ہے یہ نہ کرو، یہ ناجائز ہے یہ نہ کرو، کامیابی ادھر ہے، نماز میں کامیابی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اللہ سب دے سکتا ہے. ہم کتنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ایمان والے تو وہ تھے جنہوں نے ان بشارتوں کے اوپر خوشی منائی کہ یہ جنگ تو کجا، شام بھی فتح ہو جائے گا، فارس بھی فتح ہو جائے گا، یمن بھی فتح ہو جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 15ویں ہجری، یعنی اس واقعے 5 ہجری میں ہو رہی غزوہ احزاب، 10 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب فتح کر دی. 10 سال میں 3000 کا لشکر ہے ادھر ابھی جو اپنے دفاع کے لیے خندق کھود رہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد کی فوجیں ہیں جو 700-800 سال سے سپر پاور ہیں دنیا میں. ان کے پاس کیا تھا؟ ایمان اور اللہ کی مدد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. ہمارے پاس کیا نہیں ہے آج؟ مسلمان ہونے کے باوجود ایمان کمزور ہے اور فرما برداری نہیں ہے. جب ہم اصل میں ہم کام اسباب پہ کر رہے ہیں، اول تو اسباب پہ بھی نہیں کر رہے. ہمارے یہاں تو لوٹ مار چل رہی ہے، ہر چھوٹے سے بڑا لٹیرا ہے، ہر کوئی داؤ پہ، ہر کوئی دھوکہ دینے پہ. کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے، الا من رحم ربی، تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ جس کے بس میں جو گناہ ہے وہ کرتا ہے. اللہ معاف کرے، ہم جیسے چھپ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ ظاہری طور پہ کرتے ہیں. جس کے بس میں جو گناہ ہے وہ کرتا ہے. مالی بدعنوانی کر جاتے ہیں، بد نظری کر جاتے ہیں، بد کلامی کر جاتے ہیں، بدخوئی کر جاتے ہیں. ہماری کامیابی تو ایمان اور اعمال میں ہے، اور یہ ساری دنیا پیچھے چلے گی. اصل میں ہم لوگ دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے چونٹیوں کا ایک شہر ہوتا ہے پورا، اینٹ سٹی کے نام سے سرچ کرنا کبھی یوٹیوب پہ تو آپ کو نظر آئے گا. چونٹیوں کا پورا شہر ہوتا ہے، یعنی وہ جب زمین میں جاتی ہیں تو انہوں نے پوری سرنگیں کھودی ہوتی ہیں، پھر ان کے کمرے ہوتے ہیں، بالز ہوتی ہیں، پھر اس کے سرنگوں کے آگے یعنی پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی. ایک جگہ پہ لوگ کیسے تجربہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو پلمبم ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں، پارا پگھلا کے نا یہ ان کی بل میں ڈالتے جاتے ہیں، گرم بل میں ڈالتے ہیں، تو وہ پورا ان کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں سرایت کر جاتا ہے. اور پھر جب وہ جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے نا اور وہاں پہ جا کے سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مٹی کو نا پانی سے دھوتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں. تو وہ لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ پورا انہوں نے شہر بنایا ہوتا ہے نیچے، اور ان کا پورا ایک میکانزم ہے، وہ کھانا سٹور کرتے ہیں، جو پورا ان کی قطاریں بنتی ہیں، بڑا ڈسپلنڈ کام وہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے صحن میں اگر وہ ہو، چونٹی کا شہر ہو، اور اس چونٹیوں کا پورے شہر کا جو سردار ہے اس سے آپ کتنا ڈریں گے؟ پیر دے کے مار دیں گے. ایسے ہی ہے نا، وہ پورے شہر کا بادشاہ ہے، اتنا نظام، اتنا ڈسپلن، اس سسٹم، اتنی سرنگیں، اتنا جناب سٹار. لیکن ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ یہ پوری دنیا کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، پوری کائنات کی وہ حیثیت نہیں ہے. یعنی آپ تصور کریں، نبی پاک نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر منها شربۃ ماء، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا. اتنی بھی اہمیت ہوتی نا جتنی ہمارے نزدیک مکھی کے پر کی کیا اہمیت ہے. آپ کے پاس ایک بوری بھر کے مکھیاں آئیں مری ہوئی، اب 1 روپے کی خریدیں گے وہ پرم پھینکو. ایک پر جتنی اہمیت بھی پوری دنیا کی نہیں ہے. یہاں پہ جی ٹرمپ ہے جی، امریکہ ہے جی، روس ہے جی، ایٹم بم ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اصل میں قدر ہی نہیں کی کہ ہم بندے کس کے ہیں. ہم نے پہچانا ہی نہیں اللہ کو، ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے.
دنیا سے مروب ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ سے تعلق بنانے کا شوق ہے، نہ اللہ کی شان کا پتہ ہے. مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. پوری امت کا یہ حال ہے، الا من رحم ربی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے پیارو، میں وہ عرض کر رہا تھا واقعہ، اب یہ تصور کریں کہ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشارتیں دے رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اور ایمان والے اس کے اوپر خوش ہیں. اور ہم وقت سمیٹتے ہیں بات کو. کفار کا لشکر پہنچا اور انہوں نے باہر ڈیرے ڈال لیے، وہ نہیں آ پائے. کچھ جگہوں پہ وہ نے آنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے تیر اندازی کی، کچھ لوگ ان کے مرے بھی، ایک آدھ بار لڑائی بھی ہوئی. لیکن اوور آل 40 دن تک انہوں نے محاصرہ اپنا رکھا، اور مسلمانوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ان کا دفاع کیا، ان کو نہیں آنے دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، جس کے بارے میں یہ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو یاد کرو وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اذ جاءتکم جنود، جب بڑے بڑے لشکر آئے تھے تمہیں کچلنے کے لیے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ لشکروں کے مقابلے میں لشکر بھیجے. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا، اللہ نے صرف ہوا چلا دی، اپنی ہوا کو حکم دیا کہ اکھاڑ دو ان کو. وجنودا لم تروها، اور وہ لشکر بھی آئے جنہیں، یعنی فرشتے بھی آئے جنہیں تم نہیں جانتے تھے. ان کے ہاں ہوا تو ادھر مسلمانوں کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی. یعنی اس میں واقعات ہیں بڑے، اس کی تفصیل آپ پڑھیں، ہم تو جا نہیں سکتے، وقت کی قلت ہے. صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیمپنگ کی، یہ جو 40 دن وہاں پہ گزارے اس بارڈر کے اوپر، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، ایک صحابی جاسوس بن کے ان کے درمیان گئے، وہاں سے رپورٹیں لے کے آئے، وہاں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے ہمیں وہاں کے بارے میں اویئر رکھنا ہے، تم جا کے ان کے خلاف ان کے درمیان نا ان کی اور یہودیوں کی دشمنی کراؤ. یعنی جن یہودیوں نے بدعہدی مسلمانوں سے ساتھ کر کے ان کے ساتھ الائن کیا تھا، نبی پاک نے تم ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم جا کے ان کے درمیان دوبارہ پھوٹ ڈلواؤ. انہوں نے جا کے ادھر کی بات ادھر کی، ان کو کہا کہ دیکھو ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. ان کو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ تم ان سے کچھ مانگو. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے تم سے کچھ مانگا تو تم نے نہیں دینا، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں تمہیں. یعنی انہوں نے اتنا ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے مسلمانوں نے یہ وقت گزارا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی میسر تھی کہ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت حذیفہ بن یمان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ان کے اوپر تھی، تو انہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں گھس کے بیٹھ کے ساتھ. ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، انہوں نے ساتھ آ کے نیند لی، اور اتنے لمبے ہو گئے نفل کے، انہوں نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے. یعنی ایسا وقت حضور کے ساتھ ان کو گزارنے کا موقع ملا، کیونکہ جنگ کے حالات تھے، 24 گھنٹے کی صحبت میسر تھی. تو پھر 40 دن کے بعد ایسی ہوا آئی کہ مسلمان نے تو ان کے لیے تو ٹھنڈی تھی، لیکن کفار کا جو خیمے اکھڑے، اور جو ان کی دیگیں الٹیں، اور جو ان کا سامان ادھر ادھر ہوا، اور جو ان کے گھوڑے بدکے، اور ان کے جو لوگ ایک دوسرے میں ٹکرائے، اور جناب ان کا جو وہ لوگ یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور اس کے بعد پھر نبی پاک نے فرما دیا کہ اب یہ تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شکست دے دی. لیکن مسلمانوں اور منافقوں کا اچھا خاصا نتھارا ہو گیا. اب یہ جو دیکھیں کہ مسلمانوں کو بھی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، منافقین بھی اس وقت میدان چھوڑ کے جانے لگے، جی ہم اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بچانے جا رہے ہیں. اور ایمان والوں کا جو ایمان تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، اور انہوں نے اپنی ثابت قدمی حضور کے ساتھ اور اپنی وفا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ثبوت دیا. اور یہ جو سورۃ الاحزاب کے 2 رکوع ہیں، آپ پڑھیں ان کو، تو ان میں یعنی بہت یعنی روح پرور اور ایمان پرور جو ہیں وہ واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اور ان کے دیے ہوئے دین سے محبت کرنے کے لیے، اور اس دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.